السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڑوی باتیں ایپیسوڈ 14 کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرا ٹاپک گفتگو ہے، موضوع گفتگو ہے وہ ہے رمضان المبارک میں زکوٰۃ دینا اور راشن کی تقسیم کرنا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ رمضان المبارک میں زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اور جہاں آپ کو کوئی ایسا مستحق بندہ ملتا ہے جو سفید پوش ہو، کسی کے آگے مانگ نہ سکتا ہو، ہاتھ نہ پھیلا سکتا ہو، اگر آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن جو طریقہ کار آج کل ہم لوگ اپنا رہے ہیں، وہ طریقہ کار اپنانے سے ہمیں کسی قسم کا فائدہ ہونے کی بجائے ہمارے گناہوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے بھی ہم پیسہ بھی لگائیں، زکوٰۃ بھی دیں، راشن خریدیں اور وہ بھی غریبوں میں تقسیم کریں، لیکن اس کے باوجود ہمیں ثواب ملنے کی بجائے ہمارے گناہوں میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہ سوچیں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب آپ لوگ نیکی کرو تو اگر ایک ہاتھ سے کرو تو دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ لیکن ہم نے جو طریقہ کار اپنا لیا ہے زکوٰۃ دینے کا یا لوگوں کو راشن دینے کا، وہ ہم نے بہت غلط طریقہ اپنا لیا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، راشن دینا ہے، ہم بیگ بنا لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، جب ہم غرباء میں اور مستحق لوگوں میں راشن تقسیم کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کی ویڈیو بھی بناتے ہیں، اور ویڈیو بنا کر ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا ہی سخی ثابت کرنے کے لیے وہ ویڈیو نیٹ پر بھی اپلوڈ کر دیتے ہیں، ٹک ٹاک پر، سنیپ چیٹ پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا کے اور کئی پلیٹ فارم ہیں، فیس بک ہو گیا۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھی راشن تو دیتے ہیں لیکن ان مستحق لوگوں کی تذلیل بھی کرتے ہیں۔ آپ یہ خود سوچ لیں، جو لوگ بھی ویڈیو بناتے ہیں راشن دیتے ہوئے، صرف آپ یہ خود سوچ لیں بھی اگر اللہ نہ کرے، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا رزق سے نوازا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ کبھی تنگی لے کے آئے، لیکن سوچنا چاہیے اگر خدا نخواستہ جس بندے کو آپ راشن دے رہے ہیں اور اس کی ویڈیو بنا کے نیٹ پہ چڑھا رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں، اگر اس کی جگہ آپ کھڑے ہوں اور آپ کی ویڈیو نیٹ پہ وائرل ہو اور ہر بندہ دیکھے کہ اس بندے نے فلاں گھر سے اپنے لیے راشن لیا ہے، تو آپ خود سوچیں کیا یہ آپ کو تذلیل محسوس نہیں ہوگی؟ کیا آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں بھی اگر ویڈیو بنا کے آپ کی کسی بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ چڑھائی جائے تو کیا آپ کو اپنے اندر کیا محسوس ہوگا، کیا فیلنگ ہوگی آپ کی؟ آپ کو کیا محسوس نہیں ہوگا بھی میں ہر بندے کے سامنے میرا یہ راز کھل گیا ہے کہ میں ایک سفید پوش بندہ تھا پر میری ویڈیو بنا کے ان لوگوں نے
सोशल मीडिया पर चढ़ा दी है, यूट्यूब पे चढ़ा दी है, टिकटॉक पे चढ़ा दी है, तो वो बंदा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि हमारा कुछ माशरा भी ऐसा है कि अगर उन्होंने देख लिया अभी कोई कहीं से राशन ले लिया है किसी ने, तो वो उसके लिए गले का फंदा बन जाता है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए, अपना स्टेटस ऊंचा करने के लिए, अपने आप को सखी शो करने के लिए जो लोग राशन देते हैं, इससे बेहतर है कि आप ना दें, बजाय उन लोगों की, उन सफेद पोश लोगों की तजलील करने के। आप बेहतर है कि राशन ना ही दें तो अच्छी बात है। आप खाली उनको राशन नहीं देते, राशन तो दे दिया, एक साइड से उनके जख्मों पे मरहम रखा और दूसरी साइड पे उनके ही जख्मों पर नमक रगड़ रहे हैं आप। ये आपको सोचना चाहिए कि आप रमजानुल मुबारक में जो ये काम करते हैं, क्या ये सही है? क्या ये आपके साथ अगर ऐसा मामला हो तो आप इसको कैसा फील करेंगे? क्योंकि जब तक हमारा सिस्टम ऐसा है कि जब तक हमें खुद तकलीफ ना हो, हमें दूसरे की तकलीफ का एहसास नहीं होता। ये आपको इस रमजानुल मुबारक में जो कुछ तो पीछे हो चुका, पिछले रमजानुल मुबारक में या उससे पिछले रमजानुल मुबारक में जो कुछ आपने किया है, वो तो चलो छोड़ दे, गुजर गया। लेकिन आपको इस रमजानुल मुबारक में इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जिस बंदे को भी आप राशन दे रहे हैं, आप उसको राशन जरूर दें और लेकिन उसकी इज्जत ना उछालें। ये इज्जत उछालने वाली बात है हमारे माशरे में। तो बराए मेरी मेहरबानी मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग ज़कात देने के, अब तो मसला यहाँ तक पहुँच गया है भी लोग ज़कात भी देते हुए ऐसे काम करते हैं। भाई किसी को पैसे दिए, साथ उसकी वीडियो बना ली, भी हमने जो है ना वीडियो बना के तो दे दिया, ऊपर अपलोड कर दिए, और ये तो एक फैशन बन गया है। किसी गरीब आदमी को, रेडी बान को, किसी मजदूर को पैसे पकड़ाए, साथ उसकी वीडियो बनाई। अब ये खुद सोचें, वे पूरे माशरे में उस बंदे के लिए एक 5,000 अगर आपने उसको दे दिया है या 10,000 रुपये उसको दे दिए हैं, तो पूरे माशरे में आपने उसकी तजलील कितनी कर दी है। ये अगर सोशल मीडिया पर देखें तो ये आम बात चल रही है। आप तलकीन कर सकते हैं भी आप लोग जो है वे जो भी जरूरतमंद या गुरबा या सफेद पोश लोग हैं उनकी मदद करें, लेकिन ये आपका तरीकाकार इंतहाई गलत है। हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो में हम ये उस पर नेकी नहीं कर रहे होते, ये अपनी सखावत जाहिर कर रहे होते हैं और अगले की तजलील कर रहे होते हैं। ये हमें इस रमज़ान में हर सूरत में सोचना है कि हम अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो अल्लाह की रजा के लिए करें, ना कि हम दिखावे के लिए, अपने आप को सखी जाहिर करने के लिए दे। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी वीडियो बने किसी भी बंदे की, और वो फिर पूरे जो है अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को वो सफाइयाँ देता फिरे कि मैंने राशन किस वजह से लिया है, मेरे क्या हालात हैं। वो बंदा जो है ना वो बहुत सवालों में फंस जाता है जिसके साथ ऐसा होता है। लेकिन क्योंकि हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हम समझते हैं भी ये हमारा हक है, हमने पैसे नहीं दिए, तो पैसे आपने क्या किया है, उस पे नेकी करने के लिए दिए हैं या अल्लाह की रजा के लिए दिए? आप पहले ये फैसला करें भी आप अगर किसी को ज़कात, खैरात, सदका, कोई भी राशन, कोई भी चीज देते हैं तो क्या आप अल्लाह की रजा के लिए उसको देते हैं या उस पे एहसान करते हैं ये चीज? अगर तो उस पे एहसान करते हैं तो फिर ये भूल जाएं कि आपको एक भी नेकी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि जो लोग किसी को एहसान जितलाने के लिए उस पे नेकी करते हैं और अपने आप को सखी जाहिर करने के लिए नेकी करते हैं,
اور دکھلاوے کے لیے نیکی کرتے ہیں تو یہ سوچ لیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک کہ جو لوگ نمازوں میں نماز دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اگر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو یہ بھی سوچ لیں اس کا بھی کوئی آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اور ہمارا نیکسٹ جو اس پہ ہوتا ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ اب ہم نے اس پہ نیکی تو کر لی ہے، نیکی تو ہمیں اس پہ نیکیاں ہم نے چڑھا دی ہیں، اب یہ ہمارے سامنے ایسے رہے جیسے ایک غلام ہے۔ یہ بھی ہمارے اندر ایک سوچ ہے کہ ہم نے فلاں بندے کی بیٹی کا جہیز دیا ہے، اب یہ ساری زندگی ہماری جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھ سکے، یہ ہم سے نیچا بیٹھے، یہ ہمارے برابر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم نے اس کی بیٹی کا جہیز دیا ہے، ہم نے اس کی بیٹی کی روٹی دی ہے، ہم نے اس کے فلاں مریض تھا اس کے لیے ہم نے پیسہ دیا ہے، ہم نے اس کا فلاں کام کیا ہے اس کے لیے پیسہ دیا ہے، ہم نے اس کو کاروبار کروایا ہے، ہم نے فلاں کام کیا ہے، فلاں نیکی کی ہے۔ اس کی اتنی جرت یہ ہمارے ساتھ بات کر سکے، اس کی اتنی اوقات بھی ہماری بات کو انکار کر سکے۔ خدا کا خوف کریں، آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ذہن میں سوچ لیں جو اگر صرف ان چیزوں کے لیے کر رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے نہ کریں۔ یہ آپ اپنے لیے جنت نہیں خرید رہے، دوزخ خرید رہے ہیں ایسا کام کر کے۔ اگر آپ کہیں بھی کسی بھی کتاب میں پڑھ لیں تو آپ کو یہ چیزیں دلائل کے ساتھ مل جائیں گی بھی۔ جو لوگ نیکی کسی کو غلام بنانے کے لیے کرتے ہیں، جو لوگ نیکی کسی کو احسان جتلانے کے لیے کرتے ہیں، جو لوگ نیکی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ وہی چیزیں دکھلاوے والی چیزیں ان کے لیے عذاب کا باعث بن جائیں گی۔ کیونکہ نیکی کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے نیکی کریں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے کسی کے اوپر کوئی نیکی کی ہے، کسی کے اوپر کوئی احسان کیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ بڑی مبارک مہینہ ہے اور ہم یہ سوچ لیں بھی ہمارے لیے بڑا خاص موقع ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو رمضان المبارک اپنی زندگیوں میں بار بار نصیب ہوتا ہے ان کے لیے یہ انتہائی خاص موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنی پچھلی غلطیوں کو جو ہم پچھلے رمضان المبارک میں یا پورے سال میں ہم جو ہے وہ اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں جو کر چکے ہیں ان کو اس رمضان میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم ان کو جو ہے وہ درست کر لیں، نہ کہ ہم پہلے سے زیادہ باغیوں والے کام کریں۔ تو میں اپنے جو جتنے بھی ہیں بہن بھائی ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ویو لینے کے لیے آپ ایسی ویڈیو چڑھائیں گے تو یہ دیکھ لیں بھی یہ چیزیں دکھاوے میں چلی جائیں گی اور دکھاوا ہوتے ہی آپ کی ساری نیکیاں، چاہے آپ 1 کروڑ روپے کی زکوٰۃ دے دیں، 10 کروڑ کی زکوٰۃ دے دیں، 10 کروڑ کا راشن آپ جو ہے وہ لوگوں کو دے دیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو 1 روپے کا بھی نفع نہیں ہوگا، بلکہ یہی 10 کروڑ جو ہے وہ آپ کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا۔ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو اس طریقے سے کیجئے کہ کسی اور کو خبر بھی نہ ہو اور اس بندے کی مدد بھی ہو جائے۔ اور یہی اصل طریقہ کار ہے کہ ہم کسی کی عزت اچھالے بغیر، کسی کو نیچا دکھائے بغیر ہم کسی کی مدد کریں۔ اور دوسری بات یہ، اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی تذلیل نہ کریں، اس کو الٹے سیدھے الفاظ نہ بولیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کوئی بھی بندہ ہے، اگر کسی کے بارے میں بھی آپ سوچ لیں، یہ پتہ کہ ہمارے ذہن میں ہے بھی ہمارے پاس پیسہ آ گیا تو ہم جو ہے وہ بڑی چیز بن گئے ہیں، ہماری اپنی محنت ہے۔ یہ سوچ لیں بھی جن کے پاس نہیں ہوتا نا وہ بھی ان کا قصور نہیں ہوتا، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی تقسیم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح طور پہ فرمائی ہے کہ میں نے ہر بندے پہ الگ آزمائش رکھی ہے
اور الگ آزمائش میں کیا چیز ہے؟ الگ آزمائش اسی طرح ہی ہے، کسی کے پاس پیسوں کی بھرمار ہے پر اس کے پاس صحت نہیں ہے، کسی کے پاس پیسوں کی بھرمار ہے پر وہ اولاد کے لیے ترس جاتا ہے، لاکھوں روپے لگاتا ہے پر اولاد نہیں ملتی۔ کئیوں کے پاس پیسے کی بھرمار ہے پر سکون کی نیند نہیں ہے، کئیوں کے پاس پیسے کی بھرمار ہے لیکن وہ ہر وقت خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں میرے سے دولت نہ چھن جائے۔ اور جو غریب ہیں وہ لوگ اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو امیر کر دیتا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ وہ ساری دنیا کو ایک برابر کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے کچھ لوگوں کو امیر بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے سے ضرورت کے تحت آپس میں جڑے رہیں۔ آپ یہ سوچ لیں اگر سارے اللہ امیر کر دیتا تو کون مزدوری کر کے آپ کے مکان بنا کے دیتا؟ کون مزدوری کر کے آپ کو ٹائلیں لگا کے دیتا؟ کون مزدوری کر کے آپ کو شیشے لگا کے دیتا، کنڈیاں لگا کے دیتا، دروازے لگا کے دیتا؟ تو اس پہ اترایا نہ کریں کہ آپ کے پاس دولت ہے اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی یہ چیز کی سزا دی ہوئی ہے بھی اس کے پاس دولت نہیں ہے؟ یہ ذہن میں رکھے، جس کے پاس دولت ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ آپ بڑے مسئلے کرتے ہیں لوگوں سے کہ اس طرح نہیں ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، خود آپ مسئلوں کی بھرمار کر دیتے ہیں اور خود آپ کا عمل 1% بھی نہیں ہوتا۔ آپ دوسروں کو تلقینیں کرتے ہیں۔ آپ کو یہ کیا کتابوں میں کبھی پڑھنے کو نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جو زکوٰۃ یا جو چیزیں بنائی ہیں وہ کس لیے بنائی ہیں؟ وہ آپ کے گناہ کم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، یہ آپ کی اکڑ کے لیے نہیں بنائی گئی بھی آپ لوگوں کو دے کے تو بعد کی اس کے اوپر چڑھائی کر دیں کہ ہم نے تمہیں زکوٰۃ دی اب تو غلام ہے میرا۔ یہ ذہن میں سوچیں بھی اکڑ جو ہے، تکبر اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ آپ لوگ جو سوچتے ہیں اس کے بالکل ڈیفرنٹ بات ہے۔ آپ کتابوں میں پڑھ کے بھی جو ہے دین کی کتابیں پڑھ کر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے صحیح طریقے سے چلنا کیسے ہے۔ آپ صرف اور صرف مطلب کی شریعت کو سامنے رکھتے ہیں، جہاں پہ آپ کا فائدہ نکلتا ہو تو ایسی شریعت پر عمل کرنے سے، ایسے محراب بنانے سے کہ آپ کہیں بھی ہمارے ماتھوں پہ بڑے بڑے محراب بن جائیں اور شریعت بھی ہماری مرضی سے چلے، تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ اگر بے شک بڑے بڑے محراب بنا کے اور باقی شریعت پر عمل نہیں کرتے تو آپ یہ سوچ لیں بھی وہ بڑے بڑے محراب بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ مجھے پتہ ہے میری باتیں بڑے لوگوں کو کڑوی لگتی ہیں، ٹھیک ہے، میری ویڈیو جو ہے وہ اس کو لائک بھی نہیں دیتے کیونکہ میں سچی باتیں کرتا ہوں اور سچی باتیں ہمیشہ کڑوی ہی ہوتی ہیں، اس لیے مجھے کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ مجھے بے شک اگر کوئی نہیں لائک دیتا تو کوئی مجھے اس میں ٹینشن یا پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ویڈیو اصل میں بنائی اللہ کی رضا کے لیے بنا رہا ہوں اور اپنی قوم کو وہ چیزیں بتلانے کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں کہ خدا را تکبر نہ کریں، اپنے آپ کو مفتی نہ سمجھے کہ ہم مفتی ہو گئے ہیں، ہم ہی نیک ہیں، باقی سارے بدکار ہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور دوسرا جو مسلمان ہے جو جس وجہ سے بھی دیکھیں، یہ آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ دنیا میں کسی بندے کی عدالت لگاتے پھریں، یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ ہر نماز وہ آپ کو بتا کے پڑھے؟ آپ کے سامنے آ کے، اگر وہ بازار میں بھی ہے تو آپ کے محلے کی مسجد میں آ کے پڑھے، آپ کو ہر نماز کے وقت آپ سے مل کے پڑھے، آپ سے پہلے سلام دعا کرے تو پھر مسجد میں جائے، تب آپ سمجھیں گے بھی اگلا بندہ نماز پڑھتا ہے اور آپ بہت زیادہ نمازی ہو گئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے کہیں پہ بھئی کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑے نمازی اور پرہیزگار سمجھیں گے لیکن وہ اپنی پیشانی کے بالوں سے پکڑے جائیں گے۔ کس وجہ سے؟
क्योंकि वो हकूकुल इबाद को नहीं पूरा करेंगे। वो जितनी नेकियां कर चुकेंगे, जितने पहाड़ लेके आएंगे, उनकी सारी की सारी नेकियां उन लोगों में चले जाएंगी जिनके साथ वो ज्यादती, जुल्म और नाइंसाफी करते रहे हैं जिंदगी में। ये सारी नेकियां उनमें बांट जाएंगी और उनके सारे गुनाह उस बंदे के खाते में चले जाएंगे। तो फिर आप ये सोचें, फिर उस नेकी पर तकब्बुर कैसा? और क्या आपने ये नहीं पढ़ा हुआ कि वहां पे अल्लाह की रहमत काम आएगी? ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, नेकियां इंसान को सही तरीके से दीन इस्लाम पर चलना चाहिए, लेकिन इस पर इतराना बहुत गलत है। अगर आप नेकियां करके उस पर इतराते हैं तो हो सकता है शायद आपने अपनी नजर में नेकियां सारी ठीक की हो, अपनी नजर में आपने सही तरीके से दीन इस्लाम पर काम कर रहे हो, लेकिन अल्लाह की नजर में आपकी बहुत सी गलतियां निकल आए। उसकी जो उसकी मखलूक है उसके ऊपर आपके जुल्म निकल आए, उनके साथ नाइंसाफियां निकल आए, तो फिर मुझे बताएं कि आपकी वो नमाजें, वो आपकी जो नेकियां हैं, वो कहाँ गई? आ गया ना बंदा, कहते हैं भाई रगड़े में। तो ये बात है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नेकियां करके एक तो जितलाए नहीं, दूसरे की तजलील ना करें, दूसरे को आप अपने से कमतर ना समझे। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कौन कितना परहेजगार है। जाहिरी आप जो भी तरीकाकार अपना लें, जो भी कर लें, और फिर अपने आप को मुफ्ती समझ लें, आप अपनी पिछली जिंदगियों में अगर झांकें तो मैंने ये भी अमूमन देखा है, जो लोग अपनी कुछ साल पहले, मैं ये नहीं कहता भी बेहतर है अगर वो नेकी की तरफ लौट आए हैं, अल्लाह और अल्लाह के दीन की तरफ लौट आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात जो मैं खास और खास कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों में मैंने ये चीज भी देखी है कि अपनी जिंदगियों में जुए खेलते हैं, बदकारियां करते हैं, शराबें पीते हैं, बेपर्दगी का काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चंद दिन उनको हुए नहीं होते नमाज पढ़ते हुए, या कुछ अरसा पहले से ये दीन इस्लाम की तरफ मुतवज्जा हुए होते हैं, तो फिर ये किसी को सांस लेने नहीं देते। वो तू इस तरह का है, तू फलां है, तू फलां है, फलां है, फलां है। तो फिर बात ये है भी क्या आपने अपना पिछला टाइम कैसा गुजारा है? फिर आपको लोग जब इस बात का जितलाते हैं ना, तो फिर आपको तकलीफ होती है। 4 दिन आपको हुए नहीं है मस्जिद में जाते हुए या इस्लाम की तरफ आते हुए, तो आप अपना किरदार देखें जो आपने पीछे गुजारा है, और आप हमारी जो है वो हमें छाननी में रख के छानना शुरू हो गए हैं। तो ये खास ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये दिल दुखाने वाली बातें हैं और गलत बातें हैं। अगर आप नेकी कर रहे हैं तो किसी पे एहसान नहीं है, आप इबादत कर रहे हैं तो किसी पे एहसान नहीं है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, तो ये आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे। इसका अजर अल्लाह के पास है। आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को ज़कात दे रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, इसका अजर अल्लाह के पास है। अपनी जो दाग जो है ना लोगों पे बिठाने की कोशिश ना किया करें। अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये आप ज़हन में सोच लें कि आपकी एक भी नेकी काबिल कबूल नहीं है। ये आपको किताबें आप पढ़ते हैं, बयान भी आप करते हैं बैठ के बड़े, लेकिन आपको ये चीज़ें आपके दिमाग में नहीं पड़ती, क्योंकि ये शरीयत आपके हक में नहीं ना जाती। ठीक है, आप जो है 4 मसले आपको याद हो जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमारे से बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, अपनी बहनों से भी, भाइयों से भी, कि ये चीज़ें इंतहाई गलत है जो हम में आजकल पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें ऐसा ना हो। मैं सिर्फ, मेरा बनाने का मकसद और कोई नहीं है, ना मैं बहुत व्यू लेना चाहता हूँ भी मेरे व्यू आए, मुझे लोग देखें, मैं मशहूर हो जाऊँ, और ना ही मैंने आज तक मैंने आपको कहा है भी मुझे सब्सक्राइबर भी जो है, मैं आपसे, लोग वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के साथ ही लाजमी कहते हैं जी ये मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा दें,
اور کوئی کمنٹ ہو وہ بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں، تو آپ میری ویڈیو دیکھیں گے میں آپ کو اس چیز پہ کبھی بھی جو ہے نا وہ زور نہیں ڈالوں گا، کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ ویو لینا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانا ہے کہ ہم ٹھیک ہے، یہ اس بات کو میں اچھی طرح مانتا ہوں کہ ہمیں صحیح طریقے سے دین اسلام پر عمل کرنا چاہیے، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہماری کی ہوئی نیکی دکھلاوا نہ ہو، اور نہ ہی کسی پہ احسان ہو کہ ہم نے یہ نیکی کی ہے تو ہم بڑے جی ہم نے فلاں پہ احسان کیا ہے۔ یہ اپنی روح پہ احسان ہے، یہ جو ہے یہ اپنی روح پہ احسان ہے، جہاں پہ ہم نے جا کے حساب دینا ہے، اور وہاں پہ جب روح سے سوالات پوچھے جائیں گے تو یہ ہم نے دینے ہیں، کسی نے ہماری جگہ پہ آ کے کوئی سوال کا جواب نہیں دینا، اور نہ ہی ہم نے کسی کی جگہ پہ جا کے سوال کا جواب دینا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا، پنجابی کی ایک بات ہے بھی تسا اپنی قبر جانا تو میں اپنی قبر جانا، تو گل یہ حقیقت ہی ہے بھی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نیکی کر کے نماز پڑھ کے ہم ولی ہو گئے ہیں، فلاں ہو گئے ہیں، تو آپ جو ہے جتلایا نہ کریں۔ آپ نیکی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا حکم ہے، اس پہ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ حج کرتے ہیں تو وہ بھی، ہم لوگ اپنے گناہ جو ہے وہ دھونے کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے اللہ کے گھر جاتے ہیں، نہ کہ ہم آ کے یہاں پہ اسپیشل حاجی صاحب ساتھ لکھواتے ہیں بھی جی ہم حج کر آئے ہیں تو حاجی صاحب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، پر ہماری جو وہ چھری ہوتی ہے وہ دوسروں سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، بھی ہم حج کر کے آئے ہیں تو ہم نے جو 10-12 لاکھ لگا دیا ہے سارا، تو اب اس کو نکالنا بھی تو کہیں سے ہے نا، یہ بھی تو ہماری سوچ ہے نا، بھی ہم اب حج کر کے آئے ہیں تو وہ جو 12 لاکھ لگا کے آئے ہیں، 10-12 لاکھ روپے حج پہ لگا کے آئے ہیں، اب وہ کیسے پورا کرنا ہے، کبھی کسی کو ڈنڈی لگا تو کبھی کسی کو، تو یہ چیزیں سب غلط ہیں، کیونکہ پھر یہ چیزیں آپ کریں گے تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نیکی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنی نیکیوں کو، کیونکہ یہ اللہ کے لیے ہیں، چاہے روزہ رکھے کچھ بھی کریں، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، تو وہ یہ سب کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں، تو پھر اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کے یہ کام کیا کرے کہ اللہ کیا کہتا ہے اور کس میں اس کی رضا ہے۔ خالی دیکھیں نا، عبادت کے لیے اللہ کے پاس فرشتوں کی بھرمار ہے، کوئی اس کا حساب نہیں ہے ہمیں کہ اللہ کے پاس کتنے فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے خالی انسان سے عبادت کروانی ہوتی نا تو اللہ کے پاس بے شمار فرشتے ہیں، اس کو ہمارے چند سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سجدوں سے دیکھیں نا، ہم یہ جو ہم سجدے کرتے ہیں یہ ہماری اپنی ذات پہ اس کا احسان ہے کہ ہم اپنی روح کو بچا رہے ہیں، اپنی روح کو پاک کر رہے ہیں۔ کل عذاب جو روز محشر کا دن ہے، وہاں پہ اگر ہم اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کے مطابق چلے ہوئے تو ہمیں وہاں پہ ڈر کوئی نہیں، اور اگر ہم ہر چیز کو اپنے طریقے سے لے کر چلیں گے تو شاید ہمارے لیے جو ہے وہ معافی کا دروازہ بھی نہ کھلے۔ تو بس یہی آپ سے گزارش کروں گا کہ ان چیزوں پہ عمل کیجیے اور دھیان کیجیے کہ ہم ایسی غلطیوں میں نہ پڑیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے پروگرام کو ختم کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ پھر ویڈیو میں ملیں گے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ لوگوں کو کڑوی بہت لگتی ہے، تو جو ہے وہ چند منٹ ہی دیکھ کے جو ہے نا ان کا وہ ویڈیو آف کر دیتے ہیں، لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر جو لوگ تعاون کرتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اس کو خالی میں یہ کہتا ہوں بھی اس کو شیئر کیا کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری باتوں سے اگر کسی بندے کو جو ہے وہ راہ ہدایت پہ صحیح طریقے سے چل پڑے
تو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔